الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے۔ ناظرین، یہ شعر نبیر اعلیٰ حضرت وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم ہند حضور اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں پہلے کسی نے مفتی اکمل دامت برکاتہ العالیہ سے پوچھا تھا کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، یہ شعر پڑھنا کیسا ہے؟ تو مفتی اکمل دامت برکاتہ العالیہ نے اس کا جو جواب دیا تھا اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جواب دیا تھا، اس طرح کے شعر عوام الناس میں پڑھنا۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے یہیں سے بات کو کٹ کیا اور فرمایا کہ اس میں تعویل ہو سکتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی آپ جواب دے ہی رہے تھے تو ہی آپ نے بیچ میں ہی پہلے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ شعر درست ہے، اس میں تعویل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لیکن اس طرح کے شعر عوام میں پڑھ کر ان کو نتیجہ مرتب کرنے کے لیے چھوڑ دینا یہ ذرا خطرناک ہے۔ پھر کچھ عقائد کا بیان آپ نے فرمایا۔ پھر جب یہ جواب سوشل میڈیا پر آیا تو کچھ لوگوں کو راس نہ آیا اور مفتی اکمل دامت برکاتہ العالیہ پر طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مفتی اکمل صاحب کا جو ہے وضاحتی بیان آیا تو اس میں آپ نے یہ بات کہی کہ واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شعر اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ تو پھر آگے چل کر آپ نے فرمایا کیونکہ مجھے شاعر کا علم نہیں تھا، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے تو میرا جواب یہ ہوتا کہ اس کو آپ بالکل پبلک میں پڑھے، ہمارے اکابرین کے اشعار نہیں پڑھے جائیں گے تو کس کے پڑھے جائیں گے؟ ایک دفعہ اس کو اور سنیں۔ مفتی اکمل صاحب نے فرمایا کیونکہ مجھے اس کے شاعر کا علم نہیں تھا، اگر مجھے یہ پتا ہوتا تو میرا جواب یہ ہوتا کہ آپ اس کو پبلک میں بالکل پڑھے، ہمارے اکابرین، اس کو ایک دفعہ اور سنیں، ہمارے اکابرین کے اشعار نہیں پڑھے جائیں گے تو کس کے پڑھے جائیں گے؟ ناظرین، یہ جو الفاظ مفتی اکمل دامت برکاتہ العالیہ کے منہ سے نکلا، یہاں پر ان باتوں کا جواب ہے جو بعض لوگوں نے یہ تعصب کیا کہ آپ نے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں گستاخی کی، اختر رضا خان صاحب کے الفاظ آپ کے منہ سے نکلے، حالانکہ یہ جو صاحب کا لفظ ہے یہ بھی بڑوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، کبھی چھوٹوں کے لیے شاید نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے ایک باپ اپنے بچے کی نوابی کو دیکھ کر وہ بولتے ہیں یہ صاحب ہے، حالانکہ وہ بھی برتری ہی دیتا ہے، جو لفظ صاحب یہ ہمیشہ جو ہے بلندی ہی دیتا ہے۔ تو حالانکہ اعتراض نہیں ہونا تھا، چونکہ آپ نے اپنے بات کے ذریعے، مفتی اکمل صاحب نے اپنے بات کے ذریعے یعنی اکابرین کا لفظ استعمال کیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اکابرین میں کسی کو شامل کرنا کتنی بڑی بات ہے، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی ذات مبارکہ ہے بھی اکابرین کی، اور مفتی اکمل صاحب نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے۔ تو یہاں سے تو کوئی ایسا جو ہے پہلو نہیں نکلتا جس سے پتہ چلے کہ مفتی اکمل صاحب جو ہے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہلکا جانتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کلپ کو تھوڑا آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو بھی اطمینان حاصل ہو جائے۔ پہلے میں بتا دوں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ نہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور نہ مجھے کسی کا خوف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے زمانہ طالب علمی سے یہاں بٹھا کے رکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا،
اور اگر یہ سارے تجھے نقصان پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے۔ لہذا نہ مجھے کسی کا خوف ہے، نہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے۔ ہزارہ شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جو معلوم نہیں ہوتے کس کے ہیں، تو واللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ شعر مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ اختر رضا خان صاحب کا شعر ہے۔ یہ شعر آیا اور ہماری مسجد میں جیسا ماحول تھا کہ معلل بالاغراض میں عقائد کے بارے میں بیانات کر رہا تھا، تو اسی کے تناظر میں پھر میں نے اس کا جواب دیا، جو جواب میری نظر میں بالکل پرفیکٹ تھا کہ بظاہر اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل کے لیے پہلے غرض تھی، اس کی وضاحت کر دی کہ وہ اللہ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے، حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں تو ہزارہا ان کے ساتھ غرضیں وابستہ ہوتی ہیں۔ پھر میں نے ایک جملہ یہ کہا کہ اس شعر کو پبلک میں نہ پڑھا جائے، چونکہ مجھے اس کے شاعر کا علم نہیں تھا۔ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ یہ اختر رضا خان صاحب کا شعر ہے تو میرا جواب یوں ہوتا کہ اس کو آپ بالکل پبلک میں پڑھیں، کہ ہمارے اکابرین کے اشعار نہیں پڑھے جائیں گے تو کس کے پڑھے جائیں گے، لیکن وضاحت کے ساتھ تھوڑا سا پڑھ دیں، کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ماحول بھی ہوتا ہے جیسے ہماری مسجد کا ماحول ہے کہ کوئی اس پہ اعتراض کر سکے تو جواب دے دیں۔ اور اسی طرح میں جیسے بعض اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سجدہ وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیں۔ ایسے ہی میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شاعری میں بہت سارے ایسے شعر ہیں جن کو وضاحت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ تو مقصود کوئی خدا نخواستہ منع کرنا نہیں تھا، میں کیوں منع کروں گا؟ اب میں آپ سب سے کہتا ہوں جتنے اعتراضات کر رہے ہیں، حسن زن ہے میرا کہ اللہ کے لیے ہی کر رہے ہوں گے۔ 32 سال ہو گئے مجھے تقریباً کام کرتے ہوئے، تقریباً، اور 20 سال تو اعلانیہ کیو ٹی وی پر۔ مجھے ایک کوئی ایسی مثال بتائیں جس میں میں نے اپنے ان بزرگوں کے خلاف کوئی بات کہی ہو۔ جب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس پہ دلیل قائم نہیں کر سکتے، کہ قرینہ قائم نہیں کر سکتے کہ کوئی دل میں بغض ہے یا کوئی خدا نخواستہ بے ادبی کے قصد و ارادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہوا ایک مس انڈرسٹینڈنگ، ایک غلط فہمی کی بنیاد پر تھا اور لا علمی کی بنیاد پر تھا۔ اب اس میں طریقہ کار بہرحال کیا ہونا چاہیے تھا اس پہ میں کلام کرتا ہوں، لیکن میری وضاحت یہ ہے کہ ہمارے جو یہ اکابرین ہیں ان کے شعر نہیں پڑھیں گے تو کن کے شعر پڑھیں گے؟ تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ مفتی اکمل صاحب نے کیسے ترغیب دلائی کہ چونکہ یہ اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے، ہمارے اکابرین میں سے ہیں، اور ہم اپنے اکابرین کے اشعار نہیں پڑھیں گے تو پھر کس کے پڑھیں گے؟ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لیکن وضاحت کے ساتھ تھوڑا پڑھ دیں، یعنی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جب اس طریقے کے اشعار ہو، چاہے وہ حضور اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہو، چاہے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہو، چاہے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہو، ایسے اشعار یا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کو سجدے کا لفظ استعمال کیا گیا اس طریقے سے، تو اس طریقے کی باتوں سے انہوں نے بتایا جب اس طریقے کے اشعار آئے تو تھوڑی سی وضاحت کر دے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کچھ لوگوں چونکہ یہ بھی اعتراض تھا، بار بار اختر رضا صاحب کہہ رہے ہیں، بار بار اختر رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا دل میں ہو سکتا ہے مفتی اکمل صاحب کے کچھ آپ ہلکا جانتے ہیں حضور تاج شریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مفتی اکمل صاحب اس امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ایک جید عالم دین ہے، اور مسلمانوں کے لیے نہ جانے کتنے انہوں نے مسائل حل کیے ہیں، ہزار مسائل آپ نے جو ہے مسلمانوں کے حل کیے ہیں، دین و سنت کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا جید فعال عالم دین کسی اتنے بڑے بزرگان دین کو، جسے وہ اکابرین کہتا ہو، اس کے لیے دل میں ہلکی بات رکھے؟ آئیے آگے میں بتاتا ہوں کہ مفتی اکمل صاحب نے حضور تاج شریعہ کے لیے کیا الفاظ بولے۔ مفتی اکمل صاحب نے جو زبردست الفاظ کہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کو ہزارہا درجات عطا فرمائے، ان کی قبر پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، انہیں میدان محشر میں بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمائے، اور لاکھوں کی شفاعت کا حق عطا فرمائے۔ یہ فرمانے کے بعد جو ہے آپ نے یہ بھی، مفتی اکمل صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پھر ایک بہت بڑا جملہ اپنے لیے بولا، اور چونکہ جب
عقیدت ہوتی ہے کسی بڑی ہستی سے تو لوگ یہ کہتے ہیں، فرمایا کہ ان کی قدموں کی غرد کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار کو، میری نسلوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفتی اکمل صاحب نے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ہلکا جملہ بولا، لیکن یہاں پر تو یہ ہے کہ مفتی اکمل دامت برکات العالیہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اکابرین نے شمار کر رہے ہیں، ان کے بڑے مقام کی دعا کر رہے ہیں، اور ان کے قدموں کی گرد کے صدقے میں، بلکہ ان کی قدموں کی گرد کی برکتوں سے اپنے لیے جنت میں داخلہ، بلکہ اپنی نسلوں کے لیے بھی جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ حسن عقیدت ہے، تبھی تو ایسا کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ان کا یہ بیان مفتی اکمل صاحب کی زبانی آپ خود دیکھ لیں۔ اختر رضا خان صاحب علیہ رحمہ، اللہ ان کو ہزار درجات عطا فرمائے، ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہیں میدان محشر میں بہت بڑا مقام و مرتبہ اور لاکھوں کی شفاعت کا حق عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے قدموں کی گرد کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو، میری نسلوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ مفتی اکمل دامت برکات العالیہ نے کس طریقے سے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دعاؤں سے نوازا، اور ان کی قدموں کی گرد کی برکت سے اپنے لیے جنت میں داخلے کی دعا کی۔ یقیناً محبت ہوگی۔ تو ناظرین، کچھ ایسے احباب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے بھی نوازا ہے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن جو ہے کہیں نہ کہیں وہ یک طرفہ محبت میں مبتلا ہے، اور اس وجہ سے وہ صحیح ڈیسیجن نہیں لے پا رہے۔ تو ایسے احباب کی باتوں میں آ کر ایک فعال عالم دین جو دین و سنیت کی خدمت کر رہا ہے، یقین جانے آپ کو اس کی نظیر نہیں ملے گی، اس کی مثال نہیں ملے گی، جس طریقے سے مفتی اکمل صاحب دین و سنیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی کر رہے ہیں۔ تو جب کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیجئے، ان کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ حالانکہ آپ کے غلط بیانی کرنے سے لوگوں کے، یا ان کا جو لوگ رد کر رہے ہیں، یہ رد کرنے سے مفتی اکمل دامت برکات العالیہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ان کو اور بلند و مقام اور مرتبہ ملے گا۔